السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 85۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو کوئی اچھے کام کی سفارش کرے تو اس میں سے ایک حصہ اس کے نصیب میں بھی آئے گا، اور جو کوئی برے کام کی سفارش کرے تو اس پر بھی اس برے کام کا بوجھ آ پڑے گا، اور اللہ تو ہر چیز پر نگہبان ہے اور ہر وقت موجود ہے۔ کیا فرمایا رب العزت نے اس آیت میں؟ جو کوئی اچھے کام کی سفارش کرے۔ اب میں ہمیشہ اپنے دروس میں کہتا ہوں کہ جو ہوتا ہے سفارش، تو سفارش کی ویوستھا پروویژن یہاں پر ہے کہ ہم چاہیں تو کسی کے اچھے کام میں سفارش کر لیں اس کی۔ اب قرآن میں جہاں کہیں بھی آتا ہے شفا، تو اللہ کے پاس میں وہاں روز آخرت میں تو سفارش کی کوئی پروویژن ہی نہیں ہے، کوئی ویوستھا نہیں ہے سفارش کی۔ وہاں تو صاف فرما دیا، دوسری آیتوں میں آتا اللہ نے فرما دیا کہ ہم کسی کی سفارش قبول نہیں کریں گے وہاں، یعنی کوئی پرمیشن نہیں کسی کی کہ کوئی کسی کو سفارش کرے، کوئی کسی کو یہ کرے۔ اب جو سفارش جو میننگ میں آتا یشفا، یہاں پر بھی آیا یشفا، اس کے اصل میں من یشفا شفاعتن، مطلب شفا خانہ جس کو کہتے ہیں ہم، دوا خانے کو کیا کہتے ہیں؟ شفا خانہ۔ تو بیماری سے کیا کرتا ہو؟ بیماری کی سفارش کرتا ہے کیا؟ شفا یعنی اس کو پاک کر دینا بیماری سے، بیماری درست ہو جانا۔ تو وہاں پر جو اعمال رہیں گے تو اعمال سے پاک کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، کیونکہ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ فرشتوں کا جو ہمارا اعمال کا دفتر وہاں پر کھلے گا، پھر اللہ پاک کرے گا، اور اللہ جس کو پاک کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ وہ چیز کوئی کسی کی وہاں سفارش تو ہے نہیں، لیکن کوئی کسی کو پاک نہیں کرے گا، ہر کوئی اپنی بات پیش کرے گا۔ وقت کے نبی بھی رہیں گے تو آپ نے بندگان خدا تک کون سی بات پیش کی ہے بتاؤ؟ نبیوں سے بھی پوچھا جائے گا نا، وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے اللہ یہ پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کریں گے کہ میں نے یہ قرآن پیش کیا۔ اب پھر جو قرآن کے علاوہ جن کے اعمال ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وہاں پر سورہ الفرقان میں، یہ میرے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر دی تھی، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ چیز کہ میں جب دنیا سے چلے گیا تو قرآن کو چھوڑ دیا انہوں نے، تو وہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ اب پاکی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو قرآن میں آتا پاکی تک، یہ پاکی کیا ہے؟ تو یہ دراصل دنیا کی پاکی ہے کہ دنیا میں جو حاکم ہوتا ہے اس کے پاس میں کوئی کیس آتی ہے اور وہ جو حد مقرر ہے اس کے مطابق سزا دیتا ہے اسلامی قوانین کے مطابق، تو وہ اس کی پاکی ہو جاتی ہے زنا کی۔ کہ کسی نے زنا کیا تو زنا کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے مارو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کہ اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کر دو اس کو، کیونکہ فساد کی صورت آتی ہے، وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ فساد سے بہتر قتل ہے کہ بیوی ہوتے ہوئے بھی اس نے غلط کام کیا، زنا کیا، ایسا چوری کی سزا ہاتھ کاٹو۔ اور جب یہود و نصارے کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تھے، آیت بھی موجود ہے اور بتلا دیتے ان کو، ان کے دیکھیے آیت، باقاعدہ آیت موجود ہے کہ دیکھیے تمہاری کتابوں میں وہ ہے کہ نہیں، جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، ہے یا نہیں؟ دیکھ لو تمہاری کتابوں میں، یعنی وہ کتابیں جو اللہ کی نازل کردہ تھی، جس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ چیز ہے جو کوئی اچھے کام کی سفارش کرے گا تو اس میں سے ایک حصہ اس کے نصیب میں آئے گا۔ اچھے کام کی یعنی کوئی حاکم ہے، کوئی خلیفہ ہے، اور اس کو باقاعدہ جو سزا دینا چاہیے، کوئی کیس آتی ہے اس کے پاس میں، کوئی مقدمہ آتا ہے تو اس کو ویسی سزا دیا اس نے جیسا دینا چاہیے، تو پھر وہ شفاعت، وہ پاکی وہاں پر کام آئے گی۔ کہ کسی سے گناہ ہوا، جیسے خاتون سے گناہ ہوا تھا، زنا ہوا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار بلایا اس کو، اور بعد میں باقاعدہ سنسار کیے گئے اس کو، وہ سزا ملی۔ تو کیا ہو گیا؟ جس کو یہاں سزا مل گئی دنیا میں تو پھر وہاں وہ پاک ہو جائے گا، اور جس کو یہاں سزا نہیں ملی یا خود اپروچ نہیں ہوا یا کوئی مقدمہ دائر نہیں ہوا تو پھر وہاں پکڑے جائیں گے اللہ کے یہاں پر۔ وہاں جب پکڑے جائے گا تو وہاں کوئی کسی کی شفاعت، کوئی کسی کو پاک نہیں کرے گا۔ وہ چیز اللہ بیان کر رہا ہے کہ جو کوئی اچھے کام کی سفارش کرے تو اس میں سے ایک حصہ اس کے نصیب میں ملے گا، یعنی جیسے اللہ کے قاعدے تھے اس قاعدے کے حساب سے اس نے اس کو سزا دی تھی، یا کسی کو ہم نے ظلم کیے تھے، کسی کو گالی دیے تھے تو یہاں پر بدلہ لے لیا اس نے، تو وہاں پر وہ کہیں گا کہ اللہ میں نے اس سے بدلہ لے لیا، باوجود اس کے کہ اللہ کو سب معلوم ہوگا، لیکن اس کی وہ شفاعت، وہ پاکی کام آئیں گی کہ ہم نے اس کو جو حق دیے تھے کہ بھائی بدلہ لے لے مجھ سے، میں نے تیرے گال پہ تماچا مارا، تو میرے گال پہ مار دے، تو بہتر یہ ہے
کہ وہ صبر کر لے، معاف کر دے ویسا، تو وہ اس کی سفارش کام میں آئیں گی. اس نے ویسے ہی معاف کر دیا تھا، صبر کر دیا تھا یا بدلہ لیا تھا تو بھی وہ کام آئے گا. تو دراصل میں دنیا کی جو ہے پاکی، دنیا کی جو سفارش ہے، شفاعت ہے، پاک کرنا گناہ سے، وہ وہاں پر کام آئے گا. کوئی حاکم کرے، کوئی شخص کرے، کوئی بندہ کرے ایک دوسرے بندے کو، نصیب میں آئے گا. اور جو کوئی برے کام کی سفارش کرے گا تو اس پر بھی اس برے کام کا بوجھ آ پڑے. مطلب ایک حاکم تھا، قوام تھا، لیکن برے کام کی سفارش کیا کہ اس کو دینا چاہیے تھا سزا، لیکن سزا نہیں دیا. رشتہ دار تھا، دوست کا بھائی تھا، دوست تھا، معاف کر دیا، نظر انداز کر دیا. تو پھر اس کو وہاں پر وہ تو پھنسے گا ہی. جس کو اس نے پیسے دے کے بولیے یا ہمدردی کے تحت، رشتہ داری کے تحت یا تعلقات کی بنا پر اپنی سزا کو کنورٹ کر دیا یا نظر انداز کر دیا، تو وہ بھی پھنسے گا. جس نے جو گناہ کیا، جو بھی چاہے زنا کا گناہ کرے، چوری کا یا کچھ، اور حاکم نظر انداز کرے تو پھر وہاں پر وہ پھنسے گا کہ تو نے سزا کیوں نہیں دیا. جب تو نے سزا نہیں دیا تو کیا ہوا؟ حاکم نے سزا نہیں دیا تو دنیا پھر فساد سے بھر گئی. عادل بادشاہ، عادل حاکم ہونا چاہیے، تمہیں عدل کرنا چاہیے تھا. وہ چیز اصل میں جو کوئی برے کام کی سفارش کرے، یعنی جو سزا دینا چاہیے تو وہ سزا نہیں دیا، نظر انداز کیا، تو اس پر بھی اس برے کام کا بوجھ آ پڑے. یعنی ایک تو وہ سزا نہیں دیا، دوسری بات کہ جس کو سزا دینا چاہیے تھا اس کو تو سزا نہیں دیا. وہ مقدمہ لے کر آیا تھا تو اس کو معاف کر دیا. جس کے خلاف میں مقدمہ کسی نے دائر کیا تھا تو جس کے خلاف مقدمہ تھا اس کو معاف کر دیا. جس نے مقدمہ دائر کیا تھا اب اس پر عزت کا دعویٰ ٹھوک دیا الٹا کہ اس نے میرے کو غلط الزام لگایا، جبکہ اس کا الزام صحیح تھا، ثبوت تھے سارے، اور وہ ثبوت کو سمجھ رہا تھا. کون؟ حاکم، خلیفہ یا ذمہ دار شخص. لیکن پھر بھی اس نے اپنی رشتہ داری کی وجہ سے دوستیاں خیال کرتے ہوئے، تعلق کا خیال کرتے ہوئے اس کو نظر انداز کیا. تو وہ ہے جو کوئی برے کام کی سفارش کرے گا، یعنی دنیا میں شفاعت دنیا کے حد تک کے، یا سفارش دنیا کے حد تک کے. سفارش بھی ہوں گی کسی کی، تو کوئی اچھا کام ہے تو اس کی ہم سفارش کریں. وہاں تو کوئی سفارش کی پروویژن ہی نہیں ہے کہ کوئی نیک کام ہے تو ہم اس کی سفارش کریں. غلط کام کی سفارش نہیں. بھائی اس کو قرض دے دو تو اس کی سفارش. یہ نہیں کہ بھائی وہ تمہاری فلانی تجوری کے پیسے گنتے تم روز، وہ آپ کا بھروسہ کرتا، اس میں سے 1 لاکھ غائب کر کے اس کو دے دو آپ کچھ دن کے لیے. یہ میں سفارش کرتا، بڑا ایماندار ہے، واپس کر دے گا، بعد میں تجوری میں ڈال دینا، 4-6 مہینے بعد مر گئے تو چلتے پھرتے نظر آنا. یہ ہوں گے برے کام کی سفارش. جو برے کام کی سفارش کرے تو اس پر بھی اس برے کام کا بوجھ آ پڑے. وہ تو پھنسے گا جس نے غلط کام کیا اور حاکم سے کروایا، ذمہ دار سے کروایا، لیکن حاکم بھی پھنسے گا، وہ بھی دونوں پھنسیں گے وہاں پر. وہ برے کام کے بوجھ، اس برے کام کا بوجھ آ پڑے گا. اور اللہ تو ہر چیز پر نگہبان ہے. پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ فرشتے تو دفتر لکھ ہی رہے ہیں، لیکن اللہ کا خود اپنا واچ ہر انسان پر ہے، ہر بندے پر اللہ کا واچ ہے. کیسا واچ، کیسا نگہبان ہے اللہ، کیسا نگرانی کرنے والا ہے. یا نگہبان تو نہیں بولنا چاہیے، نگرانی بولنا چاہیے، کیونکہ حافظ نہیں آیا. مقیتن، یعنی اللہ نگراں ہے اس پر. کیسا ہے؟ دلوں کے راز اللہ جانتا ہے. کہ کوئی نیکی کیا تھا لیکن دکھلاوے کے لیے کیا تھا، لوگوں کو دکھ رہا تھا کہ یہ کسی کو غریب کو دے رہا ہے دان، لیکن دراصل کیا تھا؟ وہ اس کو رشوت دے رہا تھا وہ. اور کیا کہہ رہا تھا کہ یہ غریبوں میں بیٹھنے کے لیے، اسکیم کے کام کے لیے دے رہا ہوں میں، اور اس کو رشوت تھی وہ 1 لاکھ روپے. یہ کام لے لینا اور میرا پروموشن کا فائل ڈال دینا، جو جائز نہیں تھا وہ چیز، کسی کام کی سفارش. تو یہ ہے اللہ تو ہر چیز پر نگراں ہے اور ہر وقت موجود ہے. اللہ ہر وقت موجود ہے. ایک پتا بھی گرتا ہے کسی درخت کا تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے. کالے رات میں، کالے پہاڑ پر، کالی چوٹی کی حرکت سے اللہ واقف ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کی ایک آیت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.